یہ کہانی ہے پاکستان آرمی کے ایک نوجوان سنائپر کی، جس نے کئی مشنز میں جا کر دشمن کو زیر کیا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں سنائپر۔ شام کو کوئی کلاس وغیرہ نہیں تھی، ہم دونوں ٹریک سوٹ پہن کر پی ٹی گراؤنڈ میں چلے گئے۔ بڑا خوبصورت ٹریک بنا ہوا تھا۔ 400 میٹر کے ٹریک پر 20 چکر لگانے کے بعد ہم دونوں جم میں گھس گئے تھے۔ ایک اچھے سنائپر کے لیے جسمانی اور ذہنی دونوں لحاظ سے صحت مند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس میں بلا کی قوت برداشت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ سردار خان کی طرح جوشیلے سنائپر زیادہ دیر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے، کیونکہ دوران مشن ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں جہاں ذلت آمیز برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اپنے ساتھی کو آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ کر دم ساد کر لیٹنا پڑتا ہے۔ اس کے قاتل کو کیفے کردار تک پہنچانے کی طاقت رکھنے کے باوجود اسے چھوڑ دینا پڑتا ہے، اور پھر بھوک پیاس کا سنائپر کے ساتھ جنم جنم کا ساتھ ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ سنائپر کی ٹریننگ کی شروعات کے ساتھ استاد اپنے شاگردوں کے ذہن میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، مگر وقت پڑنے پر بہت کم سنائپر ان باتوں پر پورا اترتے ہیں۔ ہم جم سے باہر نکلے تو سورج غروب ہونے والا تھا۔ کمرے میں جا کر ہم نے نیم گرم پانی سے غسل کیا اور کپڑے تبدیل کر کے شام کی نماز وہیں کمرے میں پڑھ لی۔ رات کو کھانے کی میز پر ایک بار پھر تمام سے ملاقات ہوئی۔ جینیفر مجھے شری کانت کے ساتھ گھومتی نظر آئی، مگر میرے لیے یہ بات کسی اہمیت کی حامل نہیں تھی۔ یوں بھی میں یوسف خان نہیں تھا کہ وہ میرے اطراف میں گھومتی رہتی۔ اتنی گپ شپ بھی اس نے جانے کس لیے کر لی تھی۔ سب سے بڑھ کر میں خود بھی اس کے ساتھ تعلق رکھنے کے حق میں نہیں تھا کہ کسی لڑکی کی قربت میں مجھ سے کوئی غلط کام بھی ہو سکتا تھا، اور پھر لڑکی بھی جینیفر جیسی جو لاکھوں میں ایک ہو۔ سب سے بڑھ کر اس وقت میں پاک آرمی کی نمائندگی کر رہا تھا۔ وہ اس علاقے میں عورت کی قربت کو غلط نہیں سمجھا جاتا، مگر میرا دین اور معاشرہ تو اس تعلق کو برا گردانتا ہے، اور میرے لیے یہی کافی تھا۔ کھانے کی میز پر حرام اور حلال ہر قسم کی خوراک دستیاب تھی۔ حلال کھانے والوں کے لیے برتن تک علیحدہ دستیاب تھے۔ حلال کھانے میں سبزی، چاول اور چکن کے پکوان بنے تھے، جبکہ دوسروں کے لیے جو کچھ پکا تھا نہ تو ہم ان پکوانوں سے واقف تھے اور نہ واقفیت کا کوئی شوق تھا۔ اس لیے ہم اپنے کھانے کی جانب متوجہ رہے۔ ہم وہاں پر 10 مسلمان تھے۔ پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے ہم سارے مسلم کھانے کی میز پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ مسلم چاہے کسی بھی قوم، علاقے یا ملک سے تعلق رکھتے ہوں، خدا، رسول و قرآن کی ایک اندیکھی ڈور انہیں آپس میں باندھے رکھتی ہے۔ کھانے کے دوران ایک بار پھر تعارف کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے زیادہ مسئلہ سردار خان کے لیے تھا کہ اسے اردو اور پشتو کے علاوہ کوئی زبان بولنا نہیں آتی تھی۔ اس کے لیے مجھے ہی مترجم کے فرائض سر انجام دینا پڑے۔ کھانے کے بعد ہم دونوں اپنے کمرے کی جانب چل دیے کہ دوسری خرافات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ جینیفر بھی مجھے اکیلی ہی سرخ رنگ کی BMW کار کی طرف بڑھتی دکھائی دی۔ شاید وہ باہر کسی سے ملنے جا رہی تھی۔ یوں بھی اس عمر تک امریکن لڑکیاں درجنوں بوائے فرینڈ بھگتا چکی ہوتی ہیں۔ ہمارے کمرے کے اندر بھی ایک LED موجود تھی، مگر ہم دونوں کی دلچسپی سنائپنگ کے متعلق کتابوں اور سنائپر فلموں کے ساتھ تھی۔ ایک شیلف میں سنائپنگ کے متعلق مختلف کتابیں موجود تھیں۔ کچھ سنائپر رائفل کے متعلق تھیں اور کچھ سنائپر کے تجربات کے بارے میں تھیں۔ کمرے میں ایک کمپیوٹر اور درجنوں CDs بھی موجود تھیں۔ ہم سنائپر کی زندگی کے متعلق ایک معلوماتی فلم لگا کر دیکھنے لگے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک امریکن سپاہی پاکستانی سپاہی سے بہتر ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان کی تربیت بہت بہتر ہے اور جدید سہولیات کو بروئے کار لا کر کی جاتی ہے۔ جیسے ہم سنائپر کورس کے لیے آئے تھے تو ٹریننگ میدان کے علاوہ ہم تمام کے رہائشی کمروں میں انہوں نے ایسی سہولیات مہیا کر دی تھیں کہ ہم اپنے کمرے میں آرام کرتے وقت بھی سنائپنگ کے متعلق کافی کچھ سیکھ سکتے تھے۔ کوئی بھی انسان کبھی اپنے فن میں کامل نہیں ہوتا، اور کوئی بھی عقل مند زندگی کے کسی مرحلے پر یہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ اسے سب کچھ معلوم ہے۔ بقول سکرت سب سے زیادہ جاننے والا وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ فلم دیکھنے کے دوران میں نے سردار خان کو کہا، آج کے بعد ہم پشتو میں گفتگو کریں گے۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ خان صاحب کہ مجھے پشتو سیکھنے کا شوق ہے، اور اب ایک خان کی صحبت بھی میسر آ گئی ہے، تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔
اور اس بارے میں مجھے استاد عمر دراز نے بھی تاکید کی تھی۔ استاد عمر دراز؟ ہاں، استاد عمر دراز۔ میں نے اسے استاد عمر دراز سے ہونے والی ملاقات کا حال بتا دیا۔ بڑے خوش قسمت ہو یار، میں بھی کہوں ایک دم تمہارا فائر مجھ سے بہتر کیسے ہو گیا؟ یہ تو ہے، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے پشتو سیکھنا کسی فارغ وقت کے لیے مؤخر کر دیتے تو ٹھیک تھا، کہیں سنائپر ٹریننگ ہی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو۔ فکر ماں کو ماڑا، فکر نہ کرو، میں نے مزاحیہ لہجے میں بولا، اور وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ اگلے دن ہم پاک آرمی کی یونیفارم پہن کر گئے تھے، تمام اپنے اپنے ملک کے یونیفارم میں تھے۔ پیریڈ شروع ہوا تو ایک ادھیڑ عمر کا شخص سردار خان اور میرے درمیان آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ترجمان تھا، انسٹرکٹر کی کہی ہوئی باتیں وہ سردار کے سامنے دہراتا گیا۔ بریک ٹائم میں میں سردار خان کے ساتھ کھڑا ٹوٹی پوٹی پشتو بولتے ہوئے اسے ہنسا رہا تھا کہ مجھے اپنی پیٹھ پیچھے جینیفر کی شوق آواز سنائی دی۔ وہ سورن منگ کو مخاطب تھی۔ ویسے نام یاد رکھنا وقت کا ضیاع ہے سورن صاحب، اب دیکھو نا تمام کی چھاتیوں پر نیم پلیٹ لگی ہے، نام پڑھ لو، یوں ہی دماغ کھپانے کا کیا فائدہ؟ مجھے معلوم تھا کہ وہ یہ سب کچھ مجھے سنانے کے لیے کہہ رہی ہے، مگر میں اس بات پر توجہ دیے بغیر سردار سے محو گفتگو رہا۔ اس دن بھی ہمیں 4 پیریڈ پڑھائی کرنا پڑی۔ سپہر کو ہم ٹریک پر دوڑ رہے تھے کہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے کلارک اور ڈونلڈ پاسکو تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے ہمارے قریب سے گزر گئے۔ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد ڈونلڈ پاسکو نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ یہ یہودی مجھے کافی دفعہ شریکانت پارٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آیا تھا۔ ان کی ایسی کی تیسی۔ سردار خان نے اپنی رفتار تیز کرنا چاہی، مگر میں نے جلدی سے اس کا بازو تھام لیا۔ انہوں نے اس رفتار سے ٹریک کے 1 یا 2 چکر لگانے ہیں بھولے بادشاہ، اور ہم نے 5 کلومیٹر کا فاصلہ پورا کرنا ہے۔ میں 5 کلومیٹر کا فاصلہ بھی پورا کروں گا اور انہیں آگے بھی نہیں نکلنے دوں گا۔ سردار خان کی پٹھانی حس بیدار ہو گئی تھی۔ یار دماغ کو تھوڑا سا ٹھنڈا رکھو، سنائپر کو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اسے سمجھا بجھا کر ان کا پیچھا کرنے سے روک دیا، اور اگلے چکر ہی میں وہ دونوں ٹریک سے اتر کر جم کی طرف جا رہے تھے۔ دیکھ لیا، بس یہی ان کی پریکٹس تھی۔ وہ ہمیں چڑھا رہے تھے ذیشان۔ سردار کا غصہ اب تک نہیں اترا تھا تو چڑھاتے رہیں، ہمیں ضرورت ہی کیا ہے چڑھنے کی؟ یہ مقابلہ تو نہیں تھا نا؟ تمہارا تو ہر بات میں علیحدہ فلسفہ ہوتا ہے۔ کل اس خوبصورت لڑکی کو بھی خفا کر دیا تھا، اب وہ ہندوؤں کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، تمہیں اس کے خفا ہونے کا غم ہے یا اس کے ہندوؤں کے ساتھ گھومنے کا؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، اس کے ہندوؤں کے ساتھ گھومنے کا۔ مطلب میں اسے کہہ دوں کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ نہ گھوما کرے، کیونکہ میرے خان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر وہ خود کو اکیلا سمجھتی ہے تو سردار خان اس کا اکیلا پن دور کر سکتا ہے۔ وہ جھٹ بولا، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ چنارے بیگم میری جان کو آ جائے گی۔ میری باجی کو کیا پتہ اس کا شوہر امریکہ میں کیا کرتا پھر رہا ہے؟ وہ مجھے سونگھ کر بتا دیتی ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ یعنی تمہارے خیالات اتنے بدبودار ہیں کہ ان کی بو ہماری بہن فوراً سونگھ لیتی ہے؟ یار مذاق اڑانے کی کوشش نہ کرو، میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا، میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ اور میں ہنس کر خاموش ہو گیا کہ زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے ہمارا سانس پھولنے لگا تھا۔ اسی وقت ہم نے جینیفر کو آتے دیکھا۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کی امریکن ساتھی کیٹ واٹسن بھی اس کے ہمراہ تھی۔ دونوں نے ٹائٹ پاجامے پہنے ہوئے تھے۔ بالائی لباس بھی فقط بلاؤز پر مشتمل تھا، مگر یہ پاکستان تو نہیں تھا کہ ہمیں حیرانی ہوتی۔ وہاں کی عورتوں کے نزدیک تو وہ ایک مکمل لباس تھا۔ بے حیا عورتیں۔ سردار خان نے ناک منہ چڑھائی۔ دیکھ لو، تم مجھے ان سے دوستی کا مشورہ دے رہے تھے۔ میں نے سردار کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیا کہتے ہیں، جنگ اور محبت میں ہر کام جائز ہوتا ہے، اس سے محبت کون کرتا ہے؟ وہ فلسفانہ لہجے میں بولا، محبت نہ صحیح، ہندو کے بچے سے جنگ تو ہے نا؟ سردار جانتے ہو تمہاری باتوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا؟ یہی کہ تم خالص اور کھرے پٹھان ہو۔ وہ خفت سے بولا، ذیشان بھائی طنز کر رہے ہو تو اور کیا کروں؟ تم نے اس کے علاوہ مجھے کسی قابل چھوڑا ہی نہیں ہے۔ وہ دیکھو کافر کے بچے بھی پہنچ گئے۔ سردار خان نے دور سے آتے ہوئے شریکانت اور راجپال کو دیکھ کر نفرت بھرے لہجے میں کہا، بھاڑ میں جائیں یار۔ سردار کو کہہ کر میں امریکن تتلیوں کی پشت کو گھورنے لگا، جو صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں سے بھی ایک قدم آگے کا لباس زیب تن کیے ہم سے 30-35 میٹر آگے دوڑ رہی تھیں۔ ان کے پاجامے جسم کا اصل رنگ چھپانے کے علاوہ کسی عضو کو چھپا نہیں رہے تھے۔ آج کل تو خیر سے پاکستان میں بھی اس طرح کے سکن ٹائٹ پاجامے کا عام رواج ہے۔ وہ دونوں لڑکیاں ہماری طرح جاگنگ ہی کر رہی تھیں، اس لیے ہمارے بیچ فاصلہ برقرار رہا تھا۔ شریکانت اور راجپال ٹریک کے کنارے کھڑے ہو کر ان کے قریب آنے کے منتظر رہے۔ جیسے ہی وہ دونوں ان کے قریب پہنچیں، وہ ان کے ساتھ قدم ملا کر دوڑنے لگے۔
हमारा 20वां चक्कर मुकम्मल हो गया था, इसलिए हम जिम की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो चारों भी शौक जुमलों का तबादला करते हुए जिम में दाखिल हुए। श्रीकांत ने हमें देखकर मानीखेज लहजे में पूछा, क्या हाल है दोस्तों? वो गोया हमें यह जता रहा था कि इसने जेनिफर को हमसे छीन लिया है। सरदार के कुछ कहने से पहले मैंने मुस्कुरा कर कहा, कल से कुछ बेहतर है कि यह बला सर से टली। श्रीकांत ने तंजिया लहजे में कहा, इतनी खूबसूरत लड़की को बला कहने का यही मतलब हो सकता है कि अंगूर खट्टे हैं। मैं सादगी से बोला, अब मुझे इसके जायका का क्या पता, मैंने चखा थोड़ी है। यूं भी हम मुसलमानों का मजाज इस बारे में मुख्तलिफ है, हम किसी के बचे या फेंके हुए माल को मुंह नहीं लगाते। श्रीकांत ने मसनूई कहका लगाया, इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैंने भी कहका लगाकर इसका साथ दिया था। उस वक्त जेनिफर ने राजपाल से हम दोनों की गुफ्तगू का मतलब पूछा। जवाबन राजपाल ने बगैर लगी लिपटे रखे सब कुछ इसके गोश गुजार कर दिया था। इसकी बात सुनते ही जेनिफर लाल भभका होकर मेरे पास आई। वो गाली बकने लगी थी, मगर फिर न जाने क्या सोच कर रुक गई और लम्हा भर मुझे घूरने के बाद बिगड़े हुए लहजे में मुस्तफसर हुई, तुम्हारी गुफ्तगू का मतलब क्या है? मेरा ख्याल है मैंने तुमसे कोई बात नहीं की कैप्टन, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। मिस्टर कांट को तो की है ना? इसने श्रीकांत के नाम का हुलिया बिगाड़ा। नहीं, श्रीकांत ने हमारा हाल पूछा और मैंने बता दिया कि कल से बेहतर है। बाकी वो खुद तुम्हारी ज़ात को गुफ्तगू में घसीट रहा था तो मेरा जवाब देना तो बनता था ना। मिस्टर जी, अपनी हद में रहो। कैप्टन जेनिफर हैंड्सले, मेरा नाम राजा ज़ीशान हैदर है। अगर नाम लेना नहीं आता तो प्लीज़ मुझे मुखातिब ना हुआ करो। एक लम्हा मुझे घूरने के बाद वो एक्सरसाइज मशीन की तरफ बढ़ गई। एनी प्रॉब्लम फ्रेंड? सार्जेंट ड्रैगन वॉच हमसे थोड़ा दूर एक्सरसाइज कर रहा था। हमारे दरमियान तल्ख कलामी सुनकर इसने मेरे नज़दीक आकर पूछा, नहीं शुक्रिया दोस्त, कैप्टन जेनिफर हैंड्सले को कोई गलतफहमी हुई थी। ओके कहकर वो कंधे अचकाते हुए वापस मुड़ गया। ड्रैगन वॉच के वापस मुड़ते ही सरदार ने पूछा, ये क्यों गुस्से में लाल पीली हो रही थी? मैंने शरारत से कहा, कह रही थी तुम्हारा साथी सरदार खान उसे क्यों घूर घूर कर देख रहा है। अब इतना भी पठान नहीं हूँ यार। क्यों, पठान होना कोई बुरी बात है? तुम लोग पठानों को बेवकूफ़ समझते हो ना? बिल्कुल गलत। ये किसने कहा कि पठान बेवकूफ़ होते हैं? पठान तो गैरत, जुरत और बहादुरी का दूसरा नाम है। अलबत्ता इन्हें सादा कहा जा सकता है कि दिल में कोई बात छुपा नहीं सकते और जज्बात में ज़रा जल्दी आ जाते हैं। असल बात बताओ, मुझे टरकाने की कोशिश ना करो। कमरे में बताऊंगा, यहाँ दुश्मन सुन रहे हैं, कहकर मैं पुशअप निकालने लगा। राजपाल और श्रीकांत ट्रैक सूट का अपर उतार कर भोंडे अंदाज में अपने मसल्स की नुमाइश में लगे थे। बिल्कुल आजकल की इंडियन फिल्मों के हीरोज़ की तरह, जो सीन की ज़रूरत ना होने के बावजूद अपने मसल्स की नुमाइश पर बाज़िद नज़र आते हैं। हाँ, ये अलहदा बात कि फ़िल्मों में तो कैमरा ट्रिक या डमी के इस्तेमाल से ये मकसद पूरा हो जाता है। यहाँ इन दोनों के पास कोई ऐसे जिस्म मौजूद नहीं थे कि वो किसी अमेरिकन लड़की को मुतासर कर सकते। खैर, ये मेरी ज़ाती राय है। ज़रूरी नहीं कि लड़कियां सिर्फ मसल्स देख कर ही मुतासर होती हैं, इनकी कोई दूसरी खूबी भी इन गोरियों को पसंद आ सकती थी। मश्क के अख्तिताम पर हम दोनों जिम से बाहर निकल आए थे। कमरे की तरफ जाते हुए मैंने सरदार खान को जेनिफर के गुस्से की बाबत बता दी। एक बात कहूँ ज़ीशान भाई, मुझे लगता है ये गोरी तुम्हारी ज़ात में दिलचस्पी ले रही है। भला वो कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। यार, सामने की बात है, वो कल से इन लोगों के साथ घूम रही है जिनसे तुम्हें नफ़रत है, और फिर छोटी छोटी बातों पर वो तुमसे उलझने की कोशिश कर रही है। ऐसा ख्वाह मख्वाह तो नहीं किया जाता। मुझे याद है कि चनारे बेगम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी होती थी। मुझसे लड़ना झगड़ना इसका आए रोज़ का मामूल था। अब देखो वो मेरी बीवी है। साफ कहो ना, तुम मुझे मेरी बीवी के हाथों कत्ल कराना चाहते हो। वो हंसा। वो चनारे बेगम तो नहीं है कि ऐसा सख्त कदम उठाएगी। भूल है तुम्हारी। ये जिन्स जिसे बीवी कहा जाता है, शोर नाम की मखलूक के लिए बराबर ख़तरनाक होती हैं। वैसे ज़ीशान भाई, मुझे तो चनारे बेगम का गुस्सा, उसका लड़ना झगड़ना, इसकी ज़िद, ये बहुत याद आता है। यकीन करो, जो प्यार मोहब्बत इसके गुस्से में होता है, इसके लिए परदेश में तरसता रहता हूँ। सही कहा। मैं ठंडा सांस लेकर माहीन की यादों में खो गया था। वो भी तो ऐसी ही थी। यकीनन सारी मोहब्बत करने वाली बीवियाँ ऐसी ही होती हैं। इनकी अहमियत का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब हम उनसे दूर होते हैं कि चंद मिनट देर से घर लौटने पर वो किस तरह झगड़ा करती हैं, और खफा होकर या रूठ कर भी वो अपने खाविंद का उतना ही ख्याल रखती हैं कि जितना खुशी की हालत में रखती हैं।
بغیر کچھ کہے کھانے کے برتن سامنے لا دھرنا، بے توجہی ظاہر کرتے ہوئے بھی مکمل دھیان رکھنا کہ پلیٹ میں سالن ختم تو نہیں ہو گیا یا پانی کا گلاس تو خالی نہیں ہو گیا۔ بستر پر لیٹتے ہوئے ایسی حرکات کرنا کہ شوہر کو معلوم ہوتا رہے کہ بیگم صاحبہ جاگ رہی ہیں، سوئی نہیں، اور شوہر صاحب کے پاس منانے کی گنجائش موجود ہے۔ بظاہر لا تعلقی کا انداز لیے شوہر کی ہر سہولت کا پوری توجہ سے جائزہ لینا، ایسا کوئی مشرقی بیوی ہی کر سکتی ہے۔ مغرب کے حصے میں یہ محبتیں کہاں، وہاں تو بس ساری محبتوں کا محور ہی مرد عورت کی جسمانی کشش یا دولت کے حصول پر ہوتا ہے۔ اگلے دن بریک کے دوران میں اور سردار ایک طرف کھڑے ہو کر لیو پورٹ سائٹ کے متعلق تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ جینیفر ہمارے قریب کھڑے جمیل خان اور سکندر علی خان کے ساتھ آ کر گپیں ہانکنے لگی۔ ان دونوں کا تعلق افغانستان سے تھا، دونوں کلین شیو پٹھان تھے، انگریزی زبان پر انہیں اچھا خاصا عبور تھا۔ جینیفر ان سے افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے لگی۔ میں سردار کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے تھوڑا دور ہٹ گیا۔ سردار کو وہاں سے دور ہونے کی وجہ معلوم نہیں ہوئی تھی کیونکہ جینیفر کی طرف اس کی پشت تھی۔ البتہ جس جگہ پر جا کر ہم رکے تھے وہاں جاپانی لیزونا اپنے ساتھی کے ساتھ ایسی زبان میں محو گفتگو تھی جس کا ایک لفظ بھی ہمارے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ دونوں اتنی خوبصورت گفتگو تو نہیں کر رہے تھے کہ تم مجھے اتنی تیزی سے یہاں تک کھینچ لائے ہو۔ سردار طنزیہ انداز میں مستفسر ہوا۔ خان بھائی، لیزونا کی معصومیت تو دیکھو نا۔ میں نے بچوں کے سے نقش رکھنے والی جاپانی لڑکی کی جانب اسے متوجہ کیا۔ لیزونا اپنا نام میرے منہ سے سن کر چونکی اور مجھے اپنی جانب گھورتا پا کر مسکرا کر ادب دینے کے انداز میں جھک گئی۔ میں نے بھی اسی کے انداز میں جھک کر اسے آداب کہا۔ اس کا ساتھی اور سردار میرے انداز پر ہنس پڑے تھے۔ لیزونا کے معصوم چہرے پر بھی تبسم کھلنے لگا۔ ہائے لیزونا، میں ذیشان اور یہ میرا ساتھی سردار خان ہے۔ میں نے اس کی جانب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ پرتپاک مصافحہ کرتے ہوئے کہنے لگی، تھینک یو ذیشان اینڈ تھینک یو سردار۔ اس کا ساتھی بھی ہمیں خوش دلی سے ملا تھا۔ ان سے مصافحہ کر کے ہم ان کے ساتھ ہی رک کر گپ شپ کرنے لگے۔ میں نے کن اکھیوں سے جینیفر کی جانب دیکھا، وہ ہماری جانب ہی متوجہ تھی۔ اس کا رویہ مجھے الجھن میں ڈالنے لگا تھا۔ ہر انسان اپنی خوبصورتی کے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ میں بھی اچھا خاصا خوبصورت اور پرکشش تھا، مگر وہاں پر ایسے مرد موجود تھے جو مجھ سے خوبصورت اور قد آور تھے۔ میں تو شاید ان کے عشر عشیر بھی نہیں تھا۔ درمیانی قد و قامت، رنگت بھی ہلکی سانولی جسے زیادہ سے زیادہ گندمی کہا جا سکتا ہے۔ افغانستان سے آنے والے دونوں حضرات تو 6 فٹ سے بھی نکلتے ہوئے قد کے تھے۔ سرخ و سفید رنگت اور صحت مند جسم، بلا شبہ مغربی تہذیب کی پلی بڑھی ان عورتوں کے لیے وہ آئیڈیل ساتھی تھے۔ ان دو کے علاوہ بھی وہاں کافی خوبصورت مرد موجود تھے۔ ان تمام کی موجودگی کے باوجود جینیفر کا یوں مجھ میں دلچسپی لینا مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا میں کسی مخصوص عہدے پر براجمان کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں کہ ایک لڑکی کے اپنی جانب مائل ہونے کو کسی سازش کا نام دے دوں۔ اسی طرح کوئی الڑ دوشیزہ بھی نہیں کہ اپنی عزت و عصمت کا خوف لاحق ہو۔ وہ مرد کی بھی عزت ہوتی ہے، مگر فی زمانہ اس کا خیال بھی عورتوں ہی کو رکھنا پڑتا ہے۔ خود مرد کو ایسی کوئی تگ و دو نہیں کرنا پڑتی کہ اس کی عزت محفوظ رہے۔ اپنے تئیں میں یہی کر سکتا تھا کہ اسے نظر انداز کرتا رہوں، اور یہی میں کر رہا تھا۔ شاید یہ دلچسپی کی بجائے نفرت ہو، میرے دماغ میں ایک قابل قبول سوچ لہرائی۔ اسی وقت بریک ختم ہونے کی گھنٹی ہوئی اور میں سر جھٹک کر کلاس روم کی طرف بڑھ گیا۔ 3 دن لیو پورٹ ٹیلیسکوپ سائٹ کے بارے میں پڑھانے کے بعد چوتھے دن ہمیں عملی طور پر فائرنگ رینج پر لے جایا گیا۔ جدید سہولیات سے مزین وہ ایک بہترین فائرنگ رینج تھی۔ یہاں پاکستان میں آؤٹ ڈور فائرنگ رینج میں مختلف فاصلوں پر فائر کرنے کے لیے فائرر کو ہدف سے دور جانا پڑتا ہے اور ہدف ایک جگہ پہ وسط ہوتے ہیں۔ وہاں اس کے برعکس حرکتی ہدف لگے ہوئے تھے۔ فائرر کو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرنا پڑتا تھا۔ بٹن دبا کر ہدف کو 50 میٹر سے لے کر 3000 میٹر کے فاصلے تک بآسانی قریب یا دور کیا جا سکتا تھا۔ کلاس کے طلباء کی تعداد کے برابر رینج ماسٹر سنائپر رائفلز دستیاب تھیں۔ تمام سنائپرز کو علیحدہ علیحدہ رائفل ملی۔ ہر ایک نے اپنی رائفل کو خود ہی فائر کے لیے درست کرنا تھا۔ رہنمائی کے لیے انسٹرکٹرز بھی موجود تھے۔ رینج پر 10 ہدف نصب کیے گئے تھے اور ہر ہدف طاقتور کیمرے کی زد میں تھا۔ ایک فائرر اپنے ہر فائر کے بعد
قریب لگی سکرین پر فائر شدہ گولی کو بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ اگلے 2 دن ہم نے مختلف فاصلوں سے ہدف پر فائر کرنے میں گزارے۔ فائرنگ کی کارروائی دوپہر تک ہوتی، اس کے بعد ہم واپس آ جاتے۔ دوسرے دن فائر کے اختتام پر انسٹرکٹرز نے ہمیں اگلے دن فائنل فائر کے متعلق بتا دیا۔ لیو پورٹ ٹیلیسکوپ سائٹ کا اختتامی فائر تھا۔ اس کے بعد سنائپر کورس کی شروعات ہونا تھی۔ ہم دونوں اپنی اپنی رائفل کمرے میں ہی اٹھا لاتے تھے۔ وہاں رائفل کمرے میں لانے کی اجازت تھی، البتہ کسی بھی سنائپر کو ایمونیشن کمرے میں لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سردار خان مجھے مخاطب ہوا، ذیشان بھائی، کل ہندوؤں کو آگے نہ بڑھنے دینا۔ سینئر تم ہو سردار بھائی، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میری نہیں۔ لانس نائک اور سپاہی میں فرق ہی کتنا ہوتا ہے۔ میں ہنسا، یہ تو تمہاری سوچ ہے۔ پاک آرمی میں تو 1 دن پہلے آنے والا سینئر گردانا جاتا ہے، اور تم 2 مختلف رینکوں کو مماثل کرنے کے چکر میں ہو۔ وہ ترکی بترکی بولا، مگر یہ پاکستان تو نہیں ہے نا۔ میں کب پیچھے رہنے والا تھا، فوراً جواب دیا، ہم تو پاکستانی ہیں نا بھائی۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ وہاں پہلے نمبر پر کون آیا تھا۔ پہلے نمبر پر آنے سے عہدے میں فرق نہیں پڑتا میرے بھائی۔ اچھا مذاق چھوڑو نا یار، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، مگر یہ بھی دیکھو کہ تمہارا فائر مجھ سے کہیں بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، فی الحال تو رائفل کو صاف کر لیں۔ میں اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کلیننگ راڈ میں چندی ڈالنے لگا۔ چلو، وہ بھی اپنی رائفل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ رائفل کی بیرل فائر کے بعد اندر سے بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے۔ فائر سے پیدا ہونے والی آلودگی رائفل کی بیرل کے اندر جم جاتی ہے۔ اگر اس آلودگی کو صاف نہ کیا جائے تو بہت جلد بیرل اندر سے خراب ہو جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پر رائفل فائر کے قابل نہیں رہتی۔ ایک اچھا سنائپر اپنی رائفل کی صفائی کا اہتمام اپنے چہرے سے زیادہ کرتا ہے۔